سورہ یوسف آیت نمبر 87. یا بنی یذہبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو صرف کافر ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ چوٹ پہنچی، غم آیا تو انہیں احساس ہوا کہ غم کی شدت زیادہ ہو گئی ہے تو اب سارے ہی میرے پاس اکٹھے ہو کر آئیں گے. یہ ایک ان کا علم ان کے ساتھ بول رہا تھا، غائب نہیں بول رہا تھا. یہ ایک علم، جیسے میں کہتے ہیں نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایسا ہوگا، تو انہوں نے ایسے اپنی بات کے اوپر کی. اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے حکم کیا دے رہے ہیں کہ جاؤ تم ساروں کو ڈھونڈ کر لے آؤ. یعنی اب انہیں امید تھی کہ شاید کہ سارے ہی آ جائیں گے، تو کہا یوسف کا بھی سراغ لگاؤ اور اس کے بھائی کو بھی لے آؤ. فتحسسوا یعنی مایوس نہیں ہونا، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ سراغ لگانا ہے، یعنی ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. حسسوا کا مطلب کیا ہے؟ تلاش کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. تو یہ تجسس ایک لفظ ہے اور تحسس دوسرا لفظ ہے. تحسس نکلا ہے حسس سے، تو تحسس ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تلاش کرنا. تجسس کا مطلب بھی تلاش کرنا ہے، یعنی تھوڑا سا فرق ہے لفظ میں. تجسس اور تحسس، ایک میں جیم آ رہی ہے اور ایک میں ہے آ رہی ہے. تو جو تجسس ہے وہ ہے کسی غلط بات پر تجسس، تلاش کرنا، غلط چیز کو تلاش کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں کس کی ٹوہ میں رہ جانا، جاسوسی کرنا. یعنی اصل میں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوائنٹ، کسی کا ویک پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ایسا تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ملے تو ہم اس کو کیا کریں؟ بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا گھر اجاڑنے کی کوشش کریں. تو تحسس ہوتا ہے اچھی چیز کو تلاش کرنا، اچھی بات کو تلاش کرنا. یہاں پہ کس کو تلاش کرنا ہے؟ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش، یوسف کو تلاش کرنا ہے، اس کا سراغ لگانا ہے. تو تجسس اور تحسس میں یہ فرق ہے. تجسس بری چیز کو تلاش کرنا اور تحسس اچھی چیز کو تلاش کرنا. اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس میں؟ وَلَا تَيْأَسُوا یعنی امید نہیں چھوڑنی، مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی بھی مومن نہیں ہوتا. مومن کی حالت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر کام میں اس کے لیے خیر ہے، اور یہ معاملہ صرف مومن کے لیے ہے. اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے یہ بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے خیر ہوتی ہے. صبر کرنے پہ کیا آئے گی؟ خیر. یوسف علیہ السلام نے کتنے سال صبر کیا ہے یعقوب علیہ السلام سے ملنے کے لیے، اور یعقوب علیہ السلام نے یوسف سے ملنے کے لیے کتنا صبر کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا. حضرت ایوب نے بیماری میں کتنا صبر کیا ہے. ہر ایک نبی ہمارے سامنے مثال ہے کہ جب بھی انہوں نے صبر کیا تو صبر کا پھل انہیں اچھا ملا. اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑ کر گئے، پانی ختم ہو گیا، دورے لگا رہی ہیں، صبر بھی کر رہی ہے، نا امید نہیں ہوئی. کہہ سکتی تھی جنگل ہے، بیابان ہے، کچھ بھی ادھر گرد پانی کے اثار نہیں، تم کبھی صفا پہ چل رہی ہیں، کبھی مروہ پہ چل رہی ہیں. کیوں چل رہی ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئی تھی. انہیں یہ تھا کہ شاید کہ میں کبھی صفا پہ چلوں تو کوئی قافلہ نظر آ جائے تو مجھے وہ پانی مل جائے، شاید کہ کبھی میں مروہ پہ چلوں تو مجھے کوئی قافلے والے مل جائے تو میں پانی ڈھونڈ لوں. ایک بار نہیں 7 بار چکر لگائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ نا امید نہیں تھی، مایوس نہیں تھی، بلکہ کیا کر رہی تھی؟ اللہ پر توکل کر کے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، یعنی سٹیپ اٹھا رہی تھی، اپنے لیے سٹیپ اٹھا رہی تھی. جب انہوں نے سٹیپ اٹھایا تو اللہ نے بھی ان کی مدد کی، اور اس موقع پر انہوں نے صبر کیا، کوئی واویلا نہیں کیا. ہائے میرا خاوند میرا ظالم ہے جو مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا، اب میں پانی کہاں سے لوں گی؟ کھانے کی بات تو ابھی دور کی بات ہے، ابھی تو پانی کا معاملہ ہے. ہمارے ایک دن کھانا نہ ملے ہماری باتیں دیکھے، ہمارے ایک دن خواہشیں پوری نہ ہو تو ہمارے شکوے دیکھے. تو انہوں نے کوئی ایسی بات کسی قسم کی نہیں کی، بلکہ مایوسی ان کے اوپر آئی ہی نہیں. اور انہوں نے کیا کہا کہ تم نے بھی مایوس نہیں ہونا. حضرت یعقوب کہہ رہے میں مایوس نہیں ہوں تو تم نے بھی مایوس اللہ کی رحمت سے نہیں ہونا. مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوسی کے ساتھ کون سی چیزیں ختم ہو جاتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا آبجیکٹو کلیئر نہیں ہوتا. یعنی آبجیکٹو کا مطلب ہے جس چیز پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کام کے حوالے سے اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے دعا تو مانگی ہے،
لیکن دعا مانگتے ہوئے آپ کو یقین نہیں ہے کہ دعا پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو پھر آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ آپ مایوس ہو جاتے ہیں، 2 دفعہ 4 دفعہ 8 دفعہ سال 6 سال اولاد کے لیے ایک بندی دعا کر رہی ہے، اب مایوس ہو کے بیٹھ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا آبجیکٹو کلیئر نہیں ہے. آبجیکٹو کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کا ذہن کلیئر نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ اگر اللہ نے میرے حق میں اولاد لکھی ہوگی تو میرے ملے گی، اگر نہیں لکھی تو اس میں میرے لیے کیا ہے؟ بہتری ہے. یہی پہنے نا مومن کا معاملہ ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر اس کا آبجیکٹو کلیئر ہے، وہ دعا مانگ رہی ہے تو اسے پتا ہے کہ اگر آج اللہ نے میرے لیے نہیں لکھی، ہو سکتا ہے 10 سال بعد لکھی ہو، وہ وقت بہتر ہو، 10 سال بعد نہیں تو بہت زیادہ عمر میں بھی اللہ نے اولاد دی ہے. تو یہ آبجیکٹو کیا ہے؟ آپ اپنا کلیئر رکھیں کہ اللہ نے دینا ہوگا تو وہ چیز مجھے ضرور ملے گی، اور اگر میرے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہے تو مجھے نہیں ملے گی. اب دونوں چیزیں جب اس کے ذہن میں ہوگا تو وہ کبھی مایوس ہوگا، وہ ہمیشہ دعا مانگتا رہے گا. جب اسے پتا ہوگا کہ اگر آج دنیا میں یہ دعا قبول نہیں ہو رہی تو آخرت میں تو ضرور قبول ہوگی، جنت میں جا کر تو ضرور قبول ہوگی. دے اسے پڑھے، آپ چھٹی کریں اسے دے پڑھے. تو یہاں پر یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے ذہن میں دونوں باتیں ہونی چاہیے تو وہ مایوس نہیں ہوتا کہ میرے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ دے گا، میرے حق میں بہتر نہیں ہے تب بھی اللہ نے نہیں دی تو وہ دعا مانگنا نہیں چھوڑے گا. تو مایوسی میں کیا ہے کہ اس کا آبجیکٹو کلیئر نہیں ہوتا، اس لیے وہ فوراً مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ تو میری سن ہی نہیں رہا، مجھے تو دے ہی نہیں رہا. اس کو یہ نہیں پتا کہ شاید کہ اس کی تقدیر میں ابھی نہیں تو کل لکھو، کل نہیں تو 10 سال بعد لکھو. تو یہ اس کے لیے کلیئر ہونا ضروری ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز مانگ رہا ہے تو نیت اس کی خالص نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ میری گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو یہ چیز لے کر نہیں دے سکتی، بچہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. بچہ مایوس ہو کے کبھی بھی نہیں بیٹھتا، بچہ سٹیپس اٹھاتا ہے، بار بار آپ کو ورگلاتا ہے، تانے دیتا ہے. کس طرح؟ آپ لے کے دیں گے مجھے، آپ کر کے دیں گے، میں نہیں تو روٹی نہیں کھاؤں گا، نہیں تو میرا بائیکاٹ چلے گا، نہیں تو میں یہ نہیں کروں گا، میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں ایسے نہیں کروں گا. وہ کیا ہے؟ اس کی نیت خالص ہے کہ میں نے لینا ہے. آپ جتنے اس کو اپنے باپ میں بتا دینا کہ آپ نہیں لے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اس نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا. اس کی نیت کیا ہے کہ میں نے لے کر ہی دم توڑنا ہے. اب وہ اس کے اوپر اتنا یعنی فوکس ہوتا ہے کہ والدین آخر اسے وہ چیز دے دیتے ہیں. تو رب تو اس سے بھی زیادہ رحیم ہے. جب آپ مانگیں گے آپ کی نیت خالص ہوگی تو اللہ آپ کو ضرور دے گا. حضرت زکریا کو دیکھیں کتنے سالوں بعد اللہ نے بیٹا دیا. اسی جگہ کھڑے ہو کے ہنالک دعا زکریا، اسی جگہ کھڑے ہو کے زکریا نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے. تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو بے موسم انسان کو اللہ تو اولاد بھی دے سکتا ہے. تو اللہ نے دے دی کہ نہیں دے دی؟ نیت خالص تھی اس کی تو انہوں نے مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی. تو نیت کے خالص ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا آبجیکٹو کلیئر ہوگا تو آپ کو کبھی بھی مایوسی نہیں ہوگی. یہ مایوسی کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں کہ آپ آبجیکٹو کلیئر کریں، اپنی نیت کو خالص کر لیں. اس کے بعد ہے کہ مایوسی کے لیے یعنی کسی چیز کو پانے کے لیے کیا کیا سوچ اور کیا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. دوبارہ ہم اولاد پہ ہی آ جاتا ہے یا کسی اور چیز پہ آ جائے کہ مجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو میں وہ دیکھوں کہ جس چیز کی مجھے ضرورت ہے وہ میں ضرورت اللہ کی خاطر ہے یا مجھے ویسے دنیاوی ضرورت ہے. مثال کے طور پر میں کہتے اللہ تو مجھے مال و دولت عطا کر دے، مانگ رہی ہوں نا. اب میں مانگ رہی ہوں، سوچ میری کیا ہے؟ کھاؤں گی پیوں گی بس بات ختم. وہ بھی پیزے کھاتے ہیں، شاورمے کھاتے ہیں، روز بوتلیں پیتے ہیں، ان کے گھروں میں روز پارٹیاں چلتی ہیں. اللہ مجھے بھی مال دے، میرے گھر میں بھی یہ پارٹیاں چلیں. اب یہ سوچ میری صحیح تو نہیں ہے نا. اگر میں اس سوچ کی بجائے یہ سوچ رکھوں کہ اللہ تو مجھے مال و دولت دے، میں خود بھی کھاؤں گی اور تیرے راستے میں بھی خرچ کروں گی. اس سوچ میں کیا ہے؟ اس سوچ میں ہماری اللہ کی خاطر میں کوئی چیز مانگ رہی ہوں، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ میں صدقہ و خیرات کر کے اللہ کے ہاں درجہ پا لوں. تو میری سوچ میں تبدیلی ہے، سوچ میری اچھی ہے اور میں اس کے لیے طریقہ کار کیا اپناؤں گی؟ طریقہ کار کیا ہے کہ رات کو اٹھ کے تہجد میں دعا کروں گی، اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا کروں گی. میں اس ٹائم دعا کروں گی جس ٹائم میں دعا قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی دعا کرنی ہے تو ان اوقات میں کرو، یہ اوقات قبولیت کے ہیں. تو میں نے یہاں پہ کیا کیا؟ نبی کی سنت کو چنا. طریقہ کار کیا چنا؟ یہ مجھے دعا مانگنی ہے اور یہ مجھے چیز چاہیے بھی.
اور مجھے پتا ہے کہ دعا کس ٹائم قبول ہوگی، میں اس کے لیے تہجد میں اٹھ گئی، میں اس کے لیے انتظار کر رہی ہوں اذان ہوگی تو تب دعا مانگوں گی، میں اس کے لیے انتظار کر رہی ہوں کہ فلان ٹائم فلان گھڑی میں میں سفر میں ہوں تو اب میری دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مختلف طریقے میں نے کہاں سے لیے؟ اپنی مرضی سے طریقے لے رہی ہوں؟ نہیں، نبی کی سنت کو میں سامنے رکھ کر، یعنی طریقہ کس کا ہوگا؟ نبی کا، سوچ میں کیا ہوگا؟ فائدہ، آخرت کا فائدہ، اللہ کی خاطر جب میں یہ سارے معاملے کروں گی تو پھر میرے معاملات بہت ہی بہتر ہو جائے گا، مجھے مایوسی نہیں آئے گی، یعنی کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوں گی۔ جب میں سوچوں گی اور میرا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا تو کبھی بھی میں اس چیز کے اوپر مایوس نہیں ہوں گی۔ میری سوچ یہ ہوگی کہ مجھے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ دے دے گا، میں مانگ رہی ہوں، اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو جب میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ میری مدد ضرور کرے گا۔ تو پھر اس معاملے میں نے کیا کرنا ہے؟ مایوس نہیں ہونا۔ اگر میرے منشا کے مطابق جواب آیا ہے دعا کا تو تب بھی میں خوشی سے اللہ کے ہاں شکر کے طور پر نفل ادا کروں یا شکر ادا کروں، اور اگر میری منشا کے مطابق نہیں جواب آیا دعا کا تو تب بھی میں نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ مایوسی اختیار نہیں کرنی۔ مایوسی اختیار کرنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن مایوسی اختیار نہیں کرتا۔ مایوسی کون اختیار کرتا ہے؟ کافر۔ جو کافر قوم ہے وہی مایوس ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کی رحمت سے مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو آپ دعا مانگنے کے بعد اگر مایوس ہو جاتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ دعا مانگنے کے بعد آپ کی دعا قبول بھی نہیں ہو رہی پھر بھی آپ مایوس نہیں ہیں تو آپ کون ہیں؟ مومن۔ کیونکہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر دنیا میں نہیں ہو رہی تو آخرت میں تو اس کا بدلہ ملے گا ہی، کیونکہ دعا خود ایک عبادت ہے، عبادت کا اجر تو اللہ نے دینا ہی دینا۔ وہ حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ کل قیامت کے دن جنت میں جب وہ اپنی کچھ انعامات دیکھے گا تو اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ کس نیکی کے بدلے میں ملے ہیں؟ تو اللہ کہے گا فلاں دنیا میں تو نے دعا کی تھی، تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آج اس کا بدلہ ہے۔ وہ کہے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ اب آپ دیکھیں کہ مومن کا معاملہ کیا ہے کہ وہ مایوس نہیں ہے، آج نہیں بھی ہو رہی قبول تو آخرت میں تو ضرور ہوگی، تو اسے دعا مانگنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سم ٹائم ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہم اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، 1 سال 2 سال 10 سال 8 سال لگاتار میں دعا مانگ رہی ہوں لیکن میری اولاد نیک نہیں بن رہی، اور مجھے نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میری زندگی میں نیک نہ بنے تو میرے بعد بن جائے، ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد، میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ میری دعا میں 10 سال ہو گئے مانگ رہی ہوں تو ہو سکتا ہے 11 سال میں وہ قبول ہونی ہو۔ تو دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے بات کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ اچھے گمان سے کیا مراد ہے؟ حسن ظن سے کیا مراد ہے کہ اللہ میری اس دعا کا نعم البدل مجھے ضرور عطا کرے گا، چاہے وہ دنیا میں دے چاہے وہ آخرت میں، مل تو رہا ہے مجھے، اور کیا چاہیے؟ میں نے ایک دعا کی وہ مجھے دنیا میں مل گئی وہ بھی بہتر ہے، اگر مجھے آخرت میں ملی تب بھی بہتر ہے۔ تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ رب العزت، حدیث کے اندر نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کے گمان کے ساتھ ہے۔ جو لوگ پیر فقیروں سے مانگ کر آتے ہیں پھر ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں لو ہم نے پیر فقیر سے مانگی پھر ہماری کیوں قبول ہوئی؟ اگر اللہ پیر فقیروں کی نہیں سنتا تو پھر اللہ کیوں قبول کرتا ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت کے اندر بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم جس طرح کا اپنا گمان بنا لیتے ہو میں وہیں سے تمہیں دیتا ہوں، پھر میں تمہیں نہیں دیتا، یعنی تمہارا ذہن ہے کہ یہاں جاؤں گا تو ملے گا، اللہ تمہیں وہیں سے دے دیتا ہے، حالانکہ وقت وہی ہوتا ہے دینے کا، لیکن تمہارا ذہن اس جگہ گیا تو تمہیں اللہ نے ویسا دیا۔ اگر میں اچھا گمان رکھوں گی کہ چلو میں نے دعا تو مانگی ہے اللہ اس کو قبول کرے گا، ضرور قبول کر لی اللہ نے، کبھی بھی کسی بھی وقت مجھے مل سکتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیشہ اپنے رب کے بارے میں برا گمان نہیں سوچنا کہ اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ برا گمان ہے، غلط گمان ہے نا۔ اللہ کے بارے میں آپ ایسے کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں میں تمہاری شہادت کے قریب ہوں، تم جو بات کر رہے ہو میں سب جانتا ہوں، جانتا ہے نا وہ، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے کہ اللہ نے میری دعا سنی نہیں؟ سنی ہے نا، سنی، ہم چاہے یہاں اندر ہی رکھ رہے ہیں نا ابھی وہ بھی سن رہا ہے، ہم یہاں سے بول رہے ہیں تب بھی سن رہا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے اس کو وہ بھی پتا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میری دعا کو نہیں سنتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بارے میں دعا کریں اللہ ہماری تو نہیں سنتا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ آپ کی بھی سنتا ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارا طریقہ ہو تو انشاءاللہ اللہ ضرور ہماری سن لے گا۔
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، سو ہمارے ساتھ کیا کرو تم، ہمارے لیے معاف پورا دے دو اور ہم پر صدقہ کر. ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزائے خیر عطا کر دیتا ہے. یعنی انسان کے اوپر اگر مایوسی چھانے بھی لگی ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے جس کی وجہ سے آج مجھے مایوسی ہو رہی ہے. اپنے عمل کو محاسبہ کرنے کے بعد اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگوں کو آزماتا ہے. جب آزماتا ہے تو کس طریقے سے آزماتا ہے، کبھی غم دے کر، کبھی پریشانی دے کر کہ دیکھوں تو صحیح کہ یہ میری رحمت سے مایوس تو نہیں ہو گیا. اور جب کبھی تکلیف کے ساتھ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے اوپر اللہ کا انعام ہے کہ وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا تھا، تو آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے. یعنی کبھی بھی آپ مایوسی کھانے کی کوشش اپنے پر نہ طاری کریں، بلکہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، مشکل ہو، مصیبت ہو، اس سچویشن میں آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ آپ نے کسی وقت میں کوئی تکبر تو نہیں کیا تھا یا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا گیا تھا جس میں آپ کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے عاجزی اختیار نہیں کی. تو آج آپ کے سامنے ایسا ہے. دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جب وہ مال و دولت ہوتا ہے تو تکبر میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر اللہ سیلاب لے آتا ہے. تکبر کرنے والے لوگوں کی حالت کیا ہو جاتی ہے، تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے، عاجزی آ جاتی ہے. عاجزی کیسے آتی ہے، جب سب کچھ مٹ جاتا ہے. تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کے بھائی بھی اب کیا کر رہے ہیں، عاجزی کا رویہ اختیار کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں، کہہ رہے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے. اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، تکبر میں تھے، یوسف کو پھینک دیں گے، یوسف کو قتل کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے اور پھر ہم باپ کے چہیتے بن جائیں گے. اس وقت ان کے دل میں کیا تھا، تکبر تھا. اور اس تکبر کو اللہ نے کیسے توڑا کہ ایک وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں بچا. اب ان کے لہجے میں تکبر نہیں ہے. تکبر کیسے ہے، مال ہی نہیں ہے تو تکبر بھی نہیں ہے. اب ان کا لہجہ کیا ہو گیا، نرم شفیق، کہ ہم اور ہمارے گھر والے تکلیف میں ہیں اور ہمارے پاس جمع پونجی بھی بہت تھوڑی سی ہے، تو آپ ہمارے لیے معاف تول پورا کر دیجئے اور ہم پر صدقہ بھی کر دیجئے. بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، جزا دیتا ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ تکبر اور تواضع یہ دو چیزیں ہیں. تکبر جب آتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تکبر میں غرور آ جاتا ہے. غرور جب آتا ہے تو فرعون نے کیا کہا تھا، انا ربکم، تکبر کرنا، اسے کہا میں ہی تمہارا رب ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، میں ہی سارا کچھ کرنے والا ہوں. تو جب ڈوبنے لگا کہا انا ربکم نہیں، کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں اب ایمان لے آتا ہوں. تو اللہ نے اس کے تکبر کو کیسے توڑا، مصیبت دے کر، مشکلات دے کر. اب اس نے عاجزی اختیار کر لی جسے کہتے ہیں تواضع، عاجزی. تکبر میں کیا آتا ہے، تکبر میں آتا ہے کہ اللہ کی چادر ہے تکبر، یعنی یہ اللہ کو زیب دیتی ہے، کسی اور ذات کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کرے. شیطان نے تکبر کیا، کہا کہ میں بہتر ہوں، اللہ نے اسے راندہ ہوا قرار دیا. حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا، تواضع اختیار کیا، عاجزی اختیار کی. تو تکبر کرنے والا ہلاک ہو جاتا ہے اور تواضع اختیار کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے اور شیطان تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا. تو یہ دو معاملات ہیں، جب انسان کے اوپر بعض بات ایسے معاملات آتے ہیں تو اسے کسی بھی معاملے میں، آپ کو اللہ نے بہت اچھا دے دیا، بہت اچھا کھانے کو دیا، پہننے کو دیا، اوڑھنے کو دیا، اچھا مکان دے دیا، اس میں تکبر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ ایک پل چھپکنے سے بھی پہلے یہ سب کچھ لے سکتا ہے. عاجزی آ جاتی ہے پھر بندے کے دل میں، کیا آتا ہے، میرے پاس تو اب کچھ رہا ہی نہیں گیا. تو اس معاملے میں اللہ رب العزت کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، اس کو ہم کھینچ نہیں سکتے، اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی ہم نے کس چیز کو توڑنا ہے، میں گھر میں کوئی چیز بن گئی نا اچھی، اس نے کہنا کیسے بنی ہے، کہا اچھی بنی ہے، کہا پتہ ہے کیسے اچھی بنی ہے، کیا کہتے ہیں،
میں نے ہاتھ لگایا تھا، بنائی تو دور کی بات ہے، میں نے بیچ میں جا کے تھوڑا سا ہاتھ لگایا تھا، میں نہیں بنایا اس لیے تو اچھا بنا ہے، تو یہ میں نہیں، اگر اللہ نہ چاہتا تو اچھا نہ بنتا، جل سکتا تھا سالہ، جل بھی جاتا ہے بعض کا، اور بعض کا ہمارا تکبر اتنا زیادہ ہوتا ہے نیکسٹ ٹائم سالن ہمارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو عاجزی کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر یہ مجھے رب نہ دیتا، میرے ہاتھ میں ذائقہ نہ رکھتا تو کبھی بھی نہیں بن سکتا تھا۔ میں بھی اب دیکھ لیں دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کے کھانے کا دل ہی نہیں کرتا، اب اس میں ان کا تھوڑا قصور ہے، ان کو چاہے ہم ان کو بتا بھی دینا ایسے ایسے بنائیں، پھر بھی وہ ٹیسٹ ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ نہیں مل رہا ہوتا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک انعام ہے ہمارے اوپر، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ عاجزی اختیار کرنی ہے، تواضع اختیار کرنا ہے، نہ کہ یہ کہنا ہے کہ میں تو بس جب میں بناتی ہوں تو ساری انگلیاں کاٹتے ہیں، جب کوئی اور بناتا ہے تو کوئی بھی نہیں کھاتا، تو یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ان کی حالت زار سنی تو ان کا رویہ کیا تھا؟ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، اس نے کہا کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ سخت الفاظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اب میں تمہیں گلہ نہیں دے سکتا۔ کنویں میں ڈالنا، باپ سے جدا کرنا کتنا بڑی غلطی تھی، اور کتنے سالوں تک انہوں نے تکلیفیں اٹھائی تھی، جیل کے اندر بھی اٹھائیں، باقی معاملات بھی جیسے انہوں نے گزارے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ صرف کہا تو اتنا کہا کہ کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں کیا کیا تھا، اور ساتھ میں کیا کہا؟ اذ انتم جاہلون، جب تم نادان تھے، نادان تھے، بیوقوف تھے کوئی وہ، اگر ایک ٹائم میں دیکھا جائے تو بیوقوف تو نہیں تھے نا، سمجھدار تھے، لیکن وہ انہیں یعنی کہ شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم نے یہ غلطی کی اس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس نہیں تھا، تم نادانی میں تھے۔ جیسے پتہ تو سب کو ہے 5 نمازیں پڑھنی ہے نا، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے 5 نمازیں پڑھنی، لیکن کچھ لوگ 5 پوری نہیں پڑھتے، کچھ پوری 5 ہی نہیں پڑھتے، تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے۔ کیسے جاہل کہیں گے؟ انہیں تو پتہ ہے، جاہل کا پتہ ہے، علم تو ان کے پاس ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے، نہ سمجھ، نادان، اس طرح سے ہم انہیں کیا کہیں گے؟ یہ نادان ہے۔ نادان کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے کسی چیز کے کھونے کا احساس نہیں ہوتا، اسے نہیں پتا کہ میں ایک نماز چھوڑ کر کتنا کچھ کھو چکی ہوں، اسے احساس نہیں ہے نا، اس لیے وہ نادان ہے۔ انہیں اس وقت احساس نہیں تھا کہ ہم کون سی غلطی کر رہے ہیں، اور جس غلطی کا جو مقصد ہے وہ کبھی بھی پورا ہمیں نہیں ملے گا، تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتے، تو اس کو کہا جاتا ہے نادان، بیوقوف، یعنی اس وقت تم کیا تھے؟ نادان تھے، تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کریں، یعنی یہ بھی تو کہہ سکتے تھے تم تو میرے سے بڑے تھے، عقل مند تھے، تم نے ایسا عمل کیوں کیا، بلکہ ان کے لہجے میں کیا ہے؟ نرمی ہے، نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ اور اپنے بھائیوں کی دردناک گفتگو سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلوک کوئی بھی ایسا نہیں کیا، کوئی جتانے والی بات بھی نہیں کی، بلکہ کیا کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے حوالے سے کیا کیا تھا۔ تو یہ ایک اصلاح کا طریقہ ہے، تربیت کا انداز ہے کہ کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اسے ٹارچ نہیں کرنا، ٹارچ نہیں کرنا، ہم پہلے اسے ٹارچ کرتے ہیں پھر اس کی نصیحت کرتے ہیں، تو ٹارچ نہیں کرنا، اسے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے کہ اسے احساس بھی ہو جائے، شرمندہ بھی ہو جائے، اور اپنے کھول کے اوپر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ سے معافی بھی مانگے، لیکن اس وقت اس کو احساس نہ ہونے دے کہ ہم تمہاری انسلٹ کر رہے ہیں یا تمہارے ساتھ ہمارا بیہیویئر غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں اسے باور کروانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ ان کے ساتھ بڑا ہی نرم انداز تھا، بڑا ہی لچک والا انداز تھا، کوئی سختی نہیں تھی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کو جو لیڈرنگ شپ ملی ہے، جو وزیر خزانہ کی ڈیوٹی ملی ہے یا عہدہ ملا ہے، اللہ نے انہیں ایسے نہیں دے دیا تھا، ان کے اندر کئی ایسی چیزیں، صلاحیتیں موجود تھی جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس عہدے کے اوپر گامزن کیا تھا۔ تو اب یہاں پر ان کے عہدے میں ہمیں کیا مل رہا ہے کہ وہ نرم گفتگو کرنے والے تھے، احساس یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے والے تھے۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ نیگیٹو سوچ نہیں تھی، پوزیٹو سوچ تھی۔ نیگیٹو سوچ تو ان کی تھی نا بھائیوں کی کہ باپ سے جدا کریں گے تو باپ ہمارا ہو جائے گا، تو انہوں نے نہیں کوئی نیگیٹو سوچی کہ میں انہیں کیوں دوں، اللہ میں اسے کیوں بتاؤں میں ان کا بھائی ہوں،
جیسے ہی اپنے باپ کی اور ان کی حالت زار سنی، اپنے عزیز و اقارب کا معاملہ سنا کہ ہم اب تکلیف میں پہنچ چکے ہیں اور ہمارے پاس جمع پونجی بھی نہیں ہے، ہمارے پیچھے کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو فوراً نرم دل ہو گئے اور نرم رویے کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کی اور ان کا پتھر دل کو پگھلانے کی کوشش کی اور کہا کہ تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، یعنی پتھر دل کو پگھلانا تھا، اس لیے کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور جیسے ہی انہوں نے کیا، اس کا معاملہ کون جانتا تھا؟ حضرت یوسف کے ساتھ جب انہوں نے جو کچھ کیا وہ صرف بھائی جانتے تھے، اور کون جانتا تھا؟ یوسف جانتا تھا۔ دنیا میں یوسف علیہ السلام جانتے تھے یا پھر ان کے بھائی جانتے تھے؟ اب وزیر مصر بول رہا ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، آٹومیٹلی شک ہوگا کہ نہیں ہوگا انہیں کہ ہم میں اور یوسف میں جو بات تھی وہ تو کسی اور کو پتا نہیں تھی، تو انہوں نے فوراً آگے اگلی آیت میں بات کی۔ لیکن ہم پہلے نرمی کے حوالے سے ایک دو حدیثیں دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمیں نرم رویہ اختیار کرنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے نکل جاتی ہے اسے برا کر دیتی ہے، یعنی گندا۔ اگر آپ اچھے بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ نرمی۔ اور اگر آپ نرمی نہیں آتی تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ لوگوں کی نظر میں برے جانے جائیں گے۔ آپ کا اخلاق نرم نہیں ہے، لوگ کہیں گے بڑے برے اخلاق کیا، اس کے ساتھ تو بیٹھنا ہی فضول ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر بندہ گھر میں جا کر بیٹھ جائے، ایسے سوچ آتی ہے نا۔ تو جس چیز میں نرمی آتی ہے اللہ اسے کیا دیتا ہے؟ زینت بخش دیتا ہے۔ تو اپنے اندر نرم رویہ ہم نے اختیار کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دیہاتی نے مسجد میں آ کر پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے نا، لوگ دوڑے کہ اسے تنبیہ کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو، تنگی اور سختی بنا کر کرنے والے نہیں بھیجے گئے۔ یعنی جس شخص کو پتہ نہیں ہوگا وہی مسجد میں آ کے پیشاب کرے گا نا، جس کو پتہ تھا وہ تو کبھی نہیں کرے گا۔ تو اگر اس سے ڈانٹو گے نیکسٹ وہ تمہاری مسجد میں کبھی بھی۔ اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو لے آتی ہے مائیں، جمعہ میں لے آئیں، تراویح میں لے آئیں، دوسری چیزوں پہ لے آئیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بچوں کو ڈانٹنا شروع کر۔ چھوٹا سا بچہ اسی کے پتہ نماز کے آگے سے گزرنا ہے کہ نہیں، جب تک اس کے اندر خود سینس نہیں آئے گا۔ پھر اوپر سے کیا کہتے ہیں؟ ماں نے اس کو سمجھایا ہی نہیں ہے کہ نماز کے آگے نہیں گزرا ہے۔ کتنے سال کا بچہ؟ 2 ڈھائی سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا بچہ ہے، اور ہم اس کے اوپر پہلے فتویٰ جھاڑتے ہیں، اس کو پکڑ کے اپنی نماز میں ہی ہم قیام میں کھڑے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے قیام میں کھڑے کھڑے بچہ جب آگے آنے لگتا ہے نا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نماز میں آپ نے حرکت نہیں کرنی، وہ تو بچہ ہے، اس کے تو بھی گناہ بھی معاف ہے۔ یعنی کہ پہلے مین بات تو یہ ہو رہی ہے کہ جس بچے کو سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے سمجھانا ہے، اس کی ماں نے بھی اسے سمجھایا ہوگا، اور ایمان کے پتہ نہیں وہ سینس جب تک اس کے اندر خود نہیں آئے گا وہ نہیں کرے گا۔ آپ نے اپنی نماز کو خراب نہیں کرنا تھا، اور نیکسٹ سلام پھرتے ہی آپ نے کیا کہنا ہے؟ آئندہ بچوں کو لے کے نہیں آنا مسجد میں۔ آج جب بچوں کے سامنے بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں مسجد میں آنے سے، کل مسجد میں وہ کیسے آئیں گے؟ میں ابھی کچھ دن پہلے ایسے گئی ہوئی تھی، رائل آرچرڈ ملتان کا ہے، بہت دور ہے تو مختار امینہ اسپتال کے ساتھ تھا، اس سے بھی آگے تھوڑا سا کر کے، تو وہاں نماز کا ٹائم ہوا، کالونی ہے پوری بنی ہوئی، بہت بس کالونی میں گھومنے گئے ہوتے، تو نماز کا ٹائم ہوا، میں نے میاں سے کہا اتنی بڑی مسجد ہے، لازمی خواتین کی شاید جگہ ہو، کہا نہیں یہ مسجد ہے تو دوسروں کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہو۔ میں نے کہا نہیں ہوگی نا، ہم کر لیں گے، آپ جائیں ہم دیکھتے ہیں، اگر ہمیں مل گئی تو ہم بھی نماز پڑھ لیں گے، نہیں تو ہم ایک کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے جب آپ پڑھ لیں گے نا۔ ابھی ہم یہ سوچ رہے کہتے اچھا میں سیکورٹی والے سے پوچھا، سیکورٹی بھی کھڑی تھی وہاں پہ کھڑا تھا، سیکورٹی والے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں خواتین کی جگہ ہے، بیسمنٹ ہے۔ ہم جب اس مسجد میں گئے نا میرا تو اتنا دل خوش ہوا اس بات کے اوپر، اتنی بڑی مسجد، اور انہوں نے بچوں کے لیے پلے ایریا بنایا ہوا تھا کہ بچے یہاں پہ آ کے کھیلیں اور مائیں نماز پہ مشغول ہو جائیں۔ اور یہ چیزیں اسلام آباد، سب سے پہلے میں نے سنا تھا اسلام آباد میں ایک ایسی مسجد ہے جہاں پر انہوں نے مسجد کے باہر گراؤنڈ بنا کر، پارک بنا کر بچوں کے جھولے لگا دیے، بچوں کے لیے چیزیں رکھ دی، بلاکس رکھ لیے کہ بھئی مائیں تراویح پڑھنے کے لیے، یعنی کہ انہوں نے تراویح کے لیے یہ اہتمام کیا ہوا تھا کہ تراویح پڑھنے آئے بچوں کو یہاں گراؤنڈ میں چھوڑ دیں، اور اس گراؤنڈ میں ڈیوٹی دینے والے لوگوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، یعنی ڈیوٹی دے رہے تھے کہ ان کے بچے ادھر ادھر نہ ہوں اور مائیں اندر سکون سے تراویح پڑھے۔
باپ بھی اندر سکون سے تراویح پڑھے. آج بچہ یہاں تک آیا، کل اندر بھی جائے گا. اگر بچے کو ڈانٹ کے اسے سے نکال دیں گے تو بچہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اسی طرح بڑوں کی بھی یہی کیفیت ہے کہ بڑوں کے ساتھ بھی آپ نرم رویہ اختیار کریں، اور جب تک آپ ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کریں گے وہ کل آپ کی طرف آنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں گے. اب حالانکہ اتنی بڑی بات تھی، دیکھیں پیشاب مسجد میں کر دینا بڑی بات تھی. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ تم ڈول بہا دو، لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرو، سختی نہ کرو. سختی کرو گے کہ کوئی بھی تمہاری مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس دور میں مسجد میں لوگ سو بھی جاتے تھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. آج کوئی مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ بھی جائے نا، مسجد اس کام کے لیے بنی ہوئی ہے، چلو تالے لگانے ہم نے. مسجد ہوتا ہے اللہ کا گھر، اس کو تالا کبھی لگنا ہی نہیں چاہیے، لگنا ہی نہیں چاہیے. کوئی مسافر چلتے چلتے تھاکا گیا وہ اسٹے کرے، کسی کو واش روم کی ضرورت ہے وہ یوز کرے. یعنی یہ مسجد ہے یہ کہ کوئی نہ کسی بہانے سے آئے گا، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے قریب بھی کسی بہانے سے ہو جائے. تو ہم یعنی مسجد کو اپنا ایک ایسی جگہ بنا لے کہ لوگ آئیں، ان کو پوچھے کھانے کی ضرورت ہے، ان کو دوسری چیزوں کی ضرورت ہے، تاکہ وہ دین میں ہمارے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. اور جبکہ ہم نے مسجد میں کیا کرنا ہے؟ جب جماعت ہوئی ادھر کھڑا ہوا، جلدی نکلو باہر تالا لگانا ہے. کسی کا دل کر رہا 2 نفل پڑھنے کا خاموشی سے، اور کسی کا ایسے ہی دل کیا اب میں جاؤں مسجد میں، اس وقت کوئی بھی نہیں ہوگا، میں جا کے 2 نفل پڑھ لوں. تالا کیسے پڑھے؟ تو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ مسجدوں کو ہمیشہ کھلا رکھیں اور اس میں لوگوں کو آنے جانے کے لیے فائدے بھی دیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ. یعنی لوگوں کو پہلے خوشخبری دے، نماز پڑھو، اللہ تمہیں جنت میں اتنی ساری نعمتیں دے گا. ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ تم پیسے لے کر شاپر بھر کے چیزیں، یہ بچے کون سکھا رہے ہیں؟ شاپر بھرا ہوا تمہارے پاس چیز ہو، تمہارا دل کرتا ہے ڈھیر ساری چیز ہو، تو تم ایسے کرو نماز پڑھو. نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیر ساری چیز عطا کر دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. یعنی یہ نہیں کہنا کیوں نہیں نماز پڑھی، جلدی کرو نماز پڑھو، تمہیں پتا نہیں ہے نماز پڑھنی تھی. یہ کیا ہے؟ نفرت دلانا. محبت سے، پیار سے انہیں نماز کے حوالے سے بات کریں تاکہ وہ نماز کے عادی بن جائے. اور جب وہ بڑے ہوں انہیں بتائیں کہ نماز نہ پڑھنے کا نقصان کتنا ہے اور نماز پڑھنے کا فائدہ کتنا ہے. یعنی دین سے نفرت نہیں دلوانی، دین سے محبت دلوانی ہے. تو اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ نرم رویہ. ان سب باتوں میں کیا معاملہ ہے؟ نرم رویہ. اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں گے تو بات آپ کی سمجھ جائیں گے. اگر آپ نے نرم رویہ اختیار نہ کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے متنفر اور دین سے متنفر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نبی تو نرم دل ہے اس لیے لوگ تیری طرف آتے ہیں، اگر تو سخت دل ہوتا تو کوئی تیری طرف نہ آتا. تو یہ ہمیں لیڈر بننے کے لیے بھی ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ ہمیں نرم رویہ اختیار کرنا ہے تاکہ ہماری سوچ بھی اچھی رہے. یہ جو آنا لفظ ہے نا، میں، یہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. اس سے مثبت سوچ نہیں آتی، اس سے منفی سوچیں آتی ہے. مثبت سوچ میں انا مر جاتی ہے. انا کب مرتی ہے؟ ایک لڑکی ہے ماں باپ کے گھر میں ہے، انا لگا کے رکھتی ہے، سسرال جاتی ہے کوئی تو وہاں بھی انا لگا کے رکھے گی. لیکن بہت سے لوگ وہاں جا کے اپنی میں کو توڑ دیتے کہ میں تو اب کچھ بھی، جب اس نے میں توڑی ہے تو انشاءاللہ اسے اللہ تعالیٰ انعام بھی دے گا. انعام کیا ہے؟ صبر کرنے پر اللہ وقت کے ساتھ اجر اتنا بڑا دیتا ہے کہ انسان اس کا گمان بھی نہیں کر رہا ہوتا. 3 سال 4 سال ہے روز میرے اوپر سختی ہے، یہ ہے وہ ہے، صبر کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کہہ رہی. آپ یقین کریں کہ وہ ساس پھر کئی سالوں بعد جہاں بھی بیٹھے گی اس کی تعریف کرے گی، کسی اور کی نہیں کر رہی ہوگی. یہ آپ کو صبر کے مقابلے میں کیا مل گیا؟ اجر مل گیا، انعام مل گیا. تو بلا شک وہ آپ کو ڈانٹے جو کچھ بھی کریں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی میں توڑ کے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، جب انہوں نے شک ہوا تو انہوں نے فوراً کہا یقیناً واقعی تو یوسف ہے. یعنی یہ معاملہ تو ہم دونوں کے درمیان تھا، اگر تم ایسا کہہ رہے ہو تو یقیناً واقعی تو یوسف ہے. یعنی انہیں خود بتا رہے ہیں. تو اب یوسف علیہ السلام نے جواب دیا قال انا یوسف، کہا کہ میں ہی یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا. اللہ نے کیا احسان فرمایا؟ اللہ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اتنے بڑے عہدے پر انہیں گامزن
कर दिया। भाई तो कत्ल करने की साजिश कर रहे थे, बाप से दूर करने की साजिशें कर रहे थे, लेकिन अल्लाह ने आज इतना बड़ा एहसान उनके ऊपर किया कि इतना बड़ा ओहदा और इतना बड़ा मकाम दिया कि लोग उनकी इज्जत करते थे। और ये सब कुछ कैसे मिला है? इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, बेशक हकीकत ये है कि जो अल्लाह से डरे, तकवा इख्तियार करे और सब्र करे, फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, तो अल्लाह मोहसिन लोगों का अजर जाया नहीं करता। इस सूरत में दूसरी, तीसरी या चौथी बार आप ये लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, मोहसिन पढ़ रहे हैं ना। मोहसिन कौन होता है? हाँ जी, अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए वो नवाफिल भी कसरत से पढ़ता है और अपने रब के करीब हो जाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है रब से करीब होने के लिए तकवा इख्तियार करता है। तकवा अब क्या है? तकवा का मायने वैसे तो है डरना, बचना किसी चीज से, ठीक है ना। तो डरना किस चीज से है? अल्लाह से डरना है। अल्लाह से डरेंगे तो फिर कैसे होगा? अल्लाह से डरना नहीं है, अल्लाह की नाराजगी से डरना है। मैंने सूरह हुजरात में भी आपको ये बात बताई थी कि अल्लाह की नाराजगी से डरना है। अल्लाह से मोहब्बत इतनी हो कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको लगता हो कि कहीं मुझसे अल्लाह नाराज ना हो जाए। ये डर होना चाहिए आपके दिल में। इसी को क्या कहेंगे? तकवा। ये नहीं है कि मैं अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह से डरती हूँ, अल्लाह से डरती हूँ, नहीं। अल्लाह का डर किस चीज पर हो कि कहीं मेरे से अल्लाह नाराज ना हो जाए। और जब ये डर होगा तो फिर ऑटोमेटिकली हम अल्लाह की नाराजगी वाले कामों से अपने आप को बचा लेंगे। तो ये तकवा कैसे आया? आप देखिए, कुएं में बैठे हैं, भाइयों ने कुएं में डाल दिया, तब भी तकवा है उनके दिल में, अल्लाह से ही डर रहे हैं, अल्लाह की नाराजगी से ही डर रहे हैं। और फिर जब मिस्र के अंदर गए, ताल्लुक रब के साथ जुड़ा हुआ है, अल्लाह का डर है ना, तो जुड़ा हुआ है। अजीज मिस्र की बीवी ने बुलाया, अल्लाह का डर था ना कि मेरा रब नाराज हो जाएगा, मैंने ऐसा काम नहीं करना। और फिर रब से कह रहे, रब कहीं मैं ऐसा काम कर ना बैठूं तो उसके मुकाबले में मुझे कहाँ भेजे? जेल में ही भेज दे। तो हर मौका पर उनके दिल में क्या था? तकवा, यानी अल्लाह की नाराजगी का डर। और उसके बाद दूसरी चीज क्या है? वयस्बिर, और सब्र। मोहसिन कौन बनता है? सब्र करने वाला, अल्लाह से डरने वाला, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाला मोहसिन होता है। अब यहाँ पे अल्लाह ने दो सिफात और उसमें बताई कि तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है। अब आपने देख लिया कि तकवा का मतलब क्या है कि अल्लाह की नाराजगी का डर उसके दिल में हमेशा मौजूद रहे। सब्र किसे कहते हैं? मुसलसल नेकी पर डटे रहना, जम जाना, सब्र करना, उस पर जो तकलीफें आ रही हैं उस पर सब्र करना। फतह मक्का से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितनी बातें करते थे, कितनी तकलीफें देते थे, ओझरियां डालते थे, तरह तरह की बातें करते, सहाबा को मुश्किलात देते। तो क्या उन्होंने दीन को छोड़ दिया था? सब्र किया था, डटे रहे थे उसी नेकी पर। तो जब वो नेकी पर डटे रहे तो उसका रिजल्ट उन्हें क्या मिला? वो ही मक्का इलाका अल्लाह ने उनके लिए फतह कर दिया। अब एक वक्त था उसमें अल्लाह की इबादत सही मायने में कर भी नहीं सकते थे, खुले आम नहीं कर सकते थे, तंगी आती थी, परेशानी आती थी, लोग बातें करते थे। और एक वक्त आया कि वो खुले आम उसमें इबादत कर रहे हैं, अब कोई उन्हें मना करने वाला नहीं है। तो ये क्या मिला? सब्र करने पर रिजल्ट मिल गया, और दुनिया में भी और आखिरत में भी मिल गया। तो इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस सूरत के साथ हमें भी मोहसिन बनाने की कोशिश कर रहा है कि आप भी मोहसिन बन जाए। मोहसिन मानने वाला शख्स के अंदर मुत्तकी होगा, अल्लाह की नाराजगी का डर होगा, सब्र करने वाला होगा, तकलीफों के ऊपर डट कर खड़े होने वाला होगा, उस पर सब्र करेगा कि मेरा रब इसके से आसानी के रास्ते जरूर निकालेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाल से बचने की कोशिश करता है अल्लाह उसे सवाल की मुसीबत से बचा लेता है। यानी हट्टे घटे होकर लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं, जब वो मांगना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह उसी में लगा देता है। अगर वो हट्टे घटे ना भी हो, उसकी सूरत में उनको जरूरत भी है, फिर भी वो लोगों से सवाल करने से बच रहे हैं, कनात पसंदी इख्तियार कर रहे हैं, घर के अंदर खामोशी से बैठे हैं, जो है उसी के ऊपर गुजारा करेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसे लोगों के सामने सवाल करने से बचा लेता हूँ। और जो बेनियाजी इख्तियार करे अल्लाह ताला उसको बेनियाज कर देता है। यानी वो कहते हैं मैं दुनिया से बेनियाज हूँ, वो रब से उम्मीद है वो रब ही देगा, तो अल्लाह उसे दुनिया से बेनियाज करके अपने पास से ही अता कर देता है। और जो सब्र का दामन पकड़ता है अल्लाह उसे सब्र की तौफीक भी दे देता है। सब्र ऐसे नहीं मिलता, सब्र की तौफीक मिलती है अल्लाह से। और किसे मिलती है? जो सब्र इख्तियार करने की कोशिश करता है।
اور کوئی شخص ایسا عطیہ نہیں دیا گیا جو صبر سے زیادہ بہتر اور وسیع تر ہو. یعنی یہ آپ کے لیے جو تحفہ ہے نا صبر، اس سے بڑھ کر کوئی چیز بہتر نہیں ہے آپ کے لیے. جس کو اللہ نے یہ عطا کر دیا سمجھ لو کہ آپ کو بہت بڑا تحفہ مل گیا. تو اللہ سے دعا کیا کرے اللہ میں صبر کرنے والا بھی بنائے اور تقوی اختیار کرنے والا بھی بنائے، تاکہ ہم محسن بن جائیں. ہم محسن بنیں گے تو باقیوں کو بھی محسن بنا سکیں گے انشاءاللہ. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت عطا کر دی. یعنی اب یوسف کے مقام و مرتبہ اور ماضی میں ان کے معاملے میں جو خطرناک جرائم کیے تھے اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ واقعی اللہ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت دے دی. ہم تو آپ کو گرانا چاہتے تھے لیکن اللہ نے آپ کا مقام بلند کر دیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے. یعنی آپس میں ہم بدسلوکی کرنے والے، خطا کار، گناہ کرنے والے تھے، لیکن تیرا مقام اللہ کے نزدیک بھی بہت بڑا تھا اور آج اللہ نے تجھے صبر کے کرنے پائے تجھے بہت بڑا مقام بھی عطا کر دیا. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں. یعنی آج تمہیں کوئی میں غمگین کرنے والی باتیں، شرمندہ کرنے والی باتیں، ندامت کرنے والی باتیں نہیں کروں گا، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی ملامت نہیں کروں گا. چاہتے تو سارے بدلے لے لیتے، موقع مل رہا نا ساری دل کی بھڑاس نکال لیتے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا. اور یہی ورڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر کیے؟ جب مکہ کو فتح کیا اس دن اللہ کے نبی نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ آج کے دن میں کسی کو کوئی ملامت، چاہے جس نے میرے اوپر اوجھلی ڈالی، چاہے جس نے مجھے پتھر مارے، چاہے جس نے میرے صحابہ کو گرم ریت میں لٹایا، آج میں کسی کے اوپر ملامت نہیں کروں گا. یعنی اپنا بدلہ نہیں لیا بلکہ چھوڑ دیا. اور کیا کہا؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یعنی ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ تمہیں بخش بھی دے گا کیونکہ وہ رب بڑا رحیم ہے اور رحم کرنے پہ آتا ہے تو بہت بڑی مہربانیاں عطا کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو احسان کا بدلہ احسان سے دے. یعنی آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں آپ بھی رکھ رہے ہیں، اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہ رہے آپ بھی نہیں رکھ رہے تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. اس موقع پر صلہ رحمی کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ نہیں رکھنی، لیکن آپ رکھتے ہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں. وہ آپ کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا لیکن آپ اس کو جا کے سلام کر رہے ہیں. تو صلہ رحمی اسی کا نام ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے آپ بھی اسی کے ساتھ اچھا چل رہے ہیں. جو آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے قطع رحمی کی جائے، یعنی تعلق توڑا جائے، وہ اس سے صلہ رحمی کرے، وہ قطع تعلقی نہ کرے. بھائی کہہ دے میں تمہاری بھائی نہیں ہوں، بہن کہے چلو ٹھیک ہے آج سے میں بھی تجھے بھائی نہیں سمجھتی، تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو صلہ رحمی کیا ہے؟ تو بھائی سمجھے، تو اپنے آپ کو میرے تو سمجھتا ہے کہ میں تیری بہن نہیں ہوں، میں تیرا بھائی نہیں ہوں، تو میں نہیں سمجھتی اس چیز کو، تو میرا بھائی ہے. تو ان کے رشتے کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے. تو اللہ رب العزت یہ ہمارے دلوں میں رحم ڈال دے کہ یہی صلہ رحمی ہے، اور اس صلہ رحمی کی صورت میں بھی رزق میں برکتیں عطا کر دیتا ہے اللہ. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں. بات وہ یاد ہے نا، وہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی بجائے میرے سے تعلق توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بدسلوکی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ نرم رویے سے پیش آتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم نے بیان کیا تو گویا تم ان کے منہ میں گرم راکھ رکھ رہے ہو. یعنی تم اپنا فریضہ ادا کر رہے ہو، ان کے منہ میں کیا رکھ رہے ہو؟ آگ، یعنی جہنم کی آگ ان کے اندر رکھ رہے ہو. تمہارے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رہے گا جو تم کو ان پر غالب رکھے گا. وہ ان کی اذیت رسانیوں اور شر کو دفع کرنے والا ہے. جب تک کہ تم اس صفت پر قائم رہو گے تو ان کا کوئی شر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ آپ کو کہے میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، آپ کہیں کہ اب تو میں بولوں گی نہیں. آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے. وہ آپ اپنے شر کے معاملے میں
آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کی مدد کے لیے کون ہے؟ فرشتہ موجود ہے. اللہ فرشتے کو بھیج رہا ہے نا اس حدیث میں. اللہ کی طرف سے ایک مددگار فرشتہ آپ کی مدد کے لیے ہر ٹائم حاضر رہے گا. اذهبوا بقمیضی، اب یوسف علیہ السلام نے کہا میری یہ قمیض لے جاؤ، حاذا میری یہ قمیض لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ دیکھنے والا ہو جائے گا. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس مصر میں لے آؤ. یعنی اب وقت آ گیا تھا، یعقوب علیہ السلام کے درد و علم کا دور ختم ہو چکا تھا. ان کے اوپر جو اللہ کی آزمائش تھی، اس کے اوپر جو انہوں نے صبر کیا، اس صبر کا نتیجہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ملانے سے اللہ تعالیٰ ختم کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے وحی کے مطابق بھائیوں سے کہا کہ تم لوگ میری یہ قمیض لے جاؤ. قمیض کا ذکر بھی اس صورت میں تیسری بار آ رہا ہے. فرسٹ ٹائم قمیض کون سی آئی تھی؟ خون سے بھری ہوئی آئی تھی، بھیڑیا کے خون سے بھری ہوئی آئی تھی. دوسری بار قمیض کا تعلق کیسے ہوا؟ ہاں جی، برات، قمیض کے ساتھ برات کا اعلان ہوا تھا. یعنی اصل میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ قمیض بڑی بابرکت تھی. قمیض بابرکت نہیں تھی. جیسے ہر نبی کو کوئی معجزہ ملتا تھا، حضرت یوسف کے لیے یہ قمیض معجزہ تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا نا، لاٹھی تھی نا، وہ اسے کیا بنا دیا تھا اللہ نے؟ معجزہ بنا کے دے دیا تھا نا کہ یہ ایسا ہے جس کام کے لیے استعمال کرو گے تمہارے لیے یہ معجزہ بن جائے گی. ان کی قمیض ان کے لیے معجزہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قمیض جو لے کر گئے جس سے چہرے پہ ڈالنے سے بنائی آئے گی، اصل میں یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ کو اللہ نے دوسرا معجزہ کیا دیا تھا؟ ید بیضا کا. وہ بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو ان کا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ کو کون سا معجزہ دیا تھا؟ اللہ کے حکم سے وہ اندھوں کو دیکھنے والا بنا دیتے تھے. اب یہ قمیض کا کوئی تعلق نہیں ہے بنائی سے. قمیض کے اندر اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، وہی بنائی کو لٹا رہا ہے. اللہ کا کام ہے. یعنی اللہ ایک معجزے کے ساتھ اس کو واقعہ کر رہا ہے. اور پھر میں کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے باپ کی دیکھنے والا بن جائے گا تو انہیں بھی اور گھر والے سارے افراد کو بھی مصر میں تم لے کر آ جاؤ. ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر وہ قافلے والے روانہ نہیں ہوئے تھے، لیکن ادھر کیا معاملہ ہوا؟ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، اور جب قافلہ جدا ہوا تو ان کے باپ نے کہا انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. لولا ان تفندون، اگر یہ نہ کہو کہ تم مجھے بہکا ہوا. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بوڑھا ہے سٹھیا گیا ہے، یہ عام سا ورد ہے. بوڑھا ہے نا اس کی عقل کام نہیں کرتی. اگر تم مجھے یہ نہ کہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. اب دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی مارکا میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی. دوسرے صحابی سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. پہاڑ کے پیچھے جنت ہو رہا ہے، جنت کی خوشبو اوپر سے آ رہی ہے. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایسا شخص جس کو اللہ جنت میں داخل نہیں کرنا چاہے گا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو کئی مسافت تک سنگی جا سکتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک خوشبو ہے اور اس کا تعلق یہاں تک کیسے آ گیا. یہ اللہ کا معجزہ ہے. یہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے معجزہ دیا. کیسا معجزہ دیا؟ کہ انہیں یوسف کی خوشبو پہنچا دی. اور جو پہنچانے کے ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اگر تم مجھے برا کہتے ہوئے سٹھیا ہوا کہتے ہوئے نہ کہو تو میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں. تو آگے جواب کیا دیا؟ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بلا شبہ یقیناً تو اپنی پرانی بھول ہی میں ہے. یعنی ابھی بھی ان کی باتوں کو اہمیت نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ سٹھیا گیا ہے، یہ اپنی پرانی بھول میں ہے، یہ اس سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ یوسف کی یاد کی وجہ سے آج خوشبو بھی آ رہی ہے. حالانکہ یہ اگر غور کرتے تو وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ اتنے سالوں تک حضرت یوسف کی خوشبو حضرت یعقوب کو نہیں آئی تو انہوں نے نہیں کہا. آج آ رہی ہے تو کوئی وجہ ہوگی، تو انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصيرا، جیسے ہی خوشخبری دینے والا آیا
اس نے اس کے چہرے پر ڈالا تو وہ دیکھنے والا ہو گیا. یعنی قافلے کے آگے آگے ایک شخص ہوتا تھا, وہی شخص اس کے ہاتھ میں وہ قمیض تھی اور وہ قمیض لے کر خوشخبری لے کر آیا, اے حضرت یعقوب اب آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے ڈھونڈ لیا ہے. اور ان کی قمیض جیسے ان کے چہرے پر رکھی تو انہوں نے دیکھنا شروع کر دیا. قال الم اقل لکم, کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا, انی عالم, بے شک میں جانتا ہوں, من اللہ, اللہ کی طرف سے, ما لا تعلمون, جو تم نہیں جانتے. اب یہاں پہ دوبارہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب غیب کا علم جانتے تھے. جانتے ہیں, وہ اس بات کے اوپر تھوڑا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا تھا اللہ کی طرف سے اس بات کو جو تم نہیں جانتے تھے, کیونکہ مجھے حضرت یوسف کو جو خواب دکھا کر مجھے بتایا گیا تھا وہ بات, وہ علم میرے تک تھا, تم تک نہیں تھا. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین, کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمارے لیے اپنے رب سے گناہوں کی بخشش کی دعا کر, یقیناً ہم خطا کار ہیں. قال سوف استغفر لكم ربی, اس نے کہا میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گناہ تھا جو انہوں نے کیا تھا اور اس گناہ کی وہ بخشش مانگ رہے تھے. کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا. 3 قسم کے عذاب ہے, گناہ ہیں جن کے اوپر ڈبل عذاب ملے گا. نمبر 1 شرک, نمبر 2 قتل کرنا, نمبر 3 زنا کرنا. ان پر اللہ تعالیٰ ڈبل عذاب دے گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ گناہ وہ گناہ تھا جس کی بخشش کی وہ دعا, قتل تو نہیں کیا تھا نا, قتل کر لیتے تو شاید پھر اور معاملہ تھا, لیکن یہاں قتل نہیں کیا, شرک بھی نہیں کیا, زنا بھی نہیں کیا. تو ایسا گناہ کیا جو اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کو معاف کر دے. تو گناہ کی معافی یعنی توبہ کب تک قبول ہوتی ہے؟ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک انسان اپنی موت کے آثار نہ دیکھ لے. اگر وہ دیکھتا ہے موت کے آثار, یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں مرنے کے قریب ہوں, یا اسے سمجھ آ رہا ہوتا ہے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جیسے فرعون کو پتہ چل گیا اب میں نہیں بچ سکوں گا تو اس نے کہا اب میں ایمان لیا, اس کا وہ ایمان لانا کوئی فائدے کا باعث نہیں بنا, حالانکہ وہ ایمان تو لا چکا تھا لیکن موت کے آثار دیکھ چکا تھا. موت کے آثار دیکھتے ہی کوئی توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ موت کے آثار سے پہلے قبول ہوگی. دوسری حدیث میں آتا ہے توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا, یعنی قیامت نہیں آ جاتی. قیامت کے آنے سے پہلے ایک شخص زندہ ہے, اس کی قیامت آ گئی ہے اور پھر وہ توبہ کر رہا ہے تو تب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور توبہ کی قبول کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے, میں جب توبہ کو قبول کرتا ہوں تو تمہارے گناہ کو بخش دیتا ہوں, اور وہ جو گناہ تم نے نادانی میں کیے ہوتے ہیں ان گناہوں پر بھی کیا دے دیتا ہوں, ان گناہوں کو اچھائیوں میں بدل دیتا ہوں. ان الحسنات یذہبن السیئات, یعنی آپ نے سم ٹائم پچھلے دنوں میں کچھ گناہ کیے, اب آپ کو سمجھ آ گئی, آپ اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہیں, معافی مانگ رہے ہیں, آپ کو بخشش بھی مل گئی, آپ کا وہ گناہ کس میں بدل گیا, نیکی میں بدل گیا. اسی طرح کسی شخص کی نماز رہ جاتی ہے, اس کو اتنی فکر ہوتی ہے, اتنا وہ توبہ کر رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, اللہ میری نماز رہ گئی, اللہ میری نماز رہ گئی, مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نماز کا بدلہ اس کو بہت اچھے انداز میں لٹا کر دے دیا جاتا ہے, کیونکہ اس نے توبہ کر لی اور توبہ کے ساتھ اپنے گناہ کو اس نے معاف کروا دیا. تو یہ تھا یوسف علیہ السلام کا معاملہ, جو انہوں نے یوسف کے بھائیوں کا معاملہ جو انہوں نے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو پروردگار بزرگ برتر آسمان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں, کوئی ہے جو استغفار کرے تو میں اس کو معاف کر دوں. دیکھا ہے نا کہ جب دعا کے لیے اسے ٹائم نظر آ رہا ہے کہ کون سے ٹائم اس نے دعا کرنی ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرو تو یقیناً اللہ تمہیں فنا کر دے گا اور ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو گناہ کریں گے پھر اس سے بخشش مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ نادانی میں کوئی گناہ کرے پھر اس سے بخشش مانگے, اللہ کو یہ بندہ بڑا زیادہ پسند ہے. جان بوجھ کے گناہ نہیں کرنا, نادانی میں گناہ ہو گیا, نہ کہتے ہوئے بھی گناہ ہو گیا, پھر اس گناہ کے اوپر اب یہ نہیں کہنا اب تو ہو گیا چلو بات ختم, نہیں, توبہ کرنی ہے. اور جب توبہ کریں گے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرا رب ہے جو میری توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں محسن لوگوں میں شامل فرما دے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.